خدا یسوع المسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں تصور خان اپنے تصور خان ٹی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور دی ٹرو اسٹوری آف اینجلس کے آٹھواں پارٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے ان تمام دوستوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان احباب کا، ان عزیزوں کا، ان بہت سارے پیار اور محبت کرنے والے اپنے محبوب لوگوں کا، کہ جو آج تک ابھی بھی میرے پیارے بھائی، چھوٹے بھائی نواز اقبال کی ناگہانی رحلت کے موقع پر اپنے پیغامات، اپنے فونز، اپنے میسیجز سے نواز رہے ہیں اور اپنی دلی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں مجھ سے، میرے خاندان کے ساتھ۔ اور پچھلی قسط میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا کہ جو پاکستان کے مختلف حصوں سے تشریف لائے تھے ہمارے اس غم میں شریک ہونے کے لیے۔ میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ مجھے اور میرے خاندان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ دی ٹرو اسٹوری آف اینجلس کے 8واں پارٹ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں پاسبلٹی ہے، ممکن ہے کہ یہ آخری قسط ہو، 8واں پارٹ جو ہے یہ آخری قسط ہو، لیکن اگر آپ لوگوں کا کچھ سوال ہو، کوئی ایسا سوال جو فرشتوں کی بابت ہو لیکن بائبل کے حوالے ہی سے ہو، تو کمنٹس باکس میں کیجیے گا، مجھے براہ راست بھی آپ سوال کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں۔ اس سب کے لیے، اس ساری محبت کے لیے آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ یہ یوٹیوب چینل، میرا یوٹیوب چینل تصور خان ٹی کے، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے میں ان سب کا بہت ہی تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ ضروری ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو آگے بھی آپ فارورڈ کریں، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکتا ہے اور انہیں خداوند کے قریب لانے کا دوبارہ وسیلہ بھی بن سکتا ہے، اور آپ اس تمام خداوند کے کلام کو پھیلانے، خداوند کی انجیل کے پیغام کو پھیلانے میں آپ براہ راست اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ شامل ہیں کیونکہ بہت سارے آپ میں سے ہیں بہت پیارے جو آگے بھی فارورڈ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور آگے بھی فارورڈ کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں۔ یقینی طور پر آپ کو، بہت سارے لوگوں کو وہ فن ویڈیوز اچھی لگتی ہیں جن کے ویوز ہزار لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی ویوز کا کریز نہیں رہا ہے کہ اتنے زیادہ میرے سبسکرائبرز ہوں، اتنے زیادہ میرے کسی بھی میری ویڈیو کے ویوز بنے۔ بس ایک زندگی سن کر اس پر عمل کر لے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اکثر بات ہوتی ہے کہ فرشتوں کی کون سی زبان ہے، فرشتے کون سی زبان بولتے ہیں، اور فرشتے خدا کے ساتھ بھی ہم کلام ہوتے ہیں، فرشتے ہم انسانوں کے ساتھ بھی ہم کلام ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہم کلام ہوتے رہے ہیں، تو وہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب اور اس کی پہلی آیت۔ پولس رسول فرماتے ہیں، اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں کی کوئی الگ سے زبان ہے؟ قدیم زمانے میں بھی یہ ہوتا رہا کہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں بھی فرشتوں نے انبیاء کرام سے جو بھی باتیں کی وہ ان سے عبرانی زبان یعنی ان کی اپنی زبان میں انہوں نے بات کی، اور یعنی انہی کی زبان میں ان کے ساتھ بات کی، اور خدا نے بھی اپنے بندوں کے ساتھ جب بھی کلام کیا انہوں نے انہی کی زبان میں، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبرانی زبان میں انہوں نے بات کی۔ اور بات قدیم عہد کی ہو رہی ہے، تو یہودی زماں جو ہیں وہ قدیم زمانہ سے اس بات پر مصر رہے ہیں کہ فرشتوں کی زبان جو ہے وہ عبرانی زبان ہے، لیکن 500 AD کے بعد، یعنی آفٹر ڈیتھ، مسیحا کے مرنے کے 500 سال کے بعد انہوں نے اس بات پر اصرار کرنا چھوڑ دیا کہ فرشتوں کی زبان عبرانی زبان ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کچھ اور زبان ہے جو فرشتے
خود سے بولتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا علم، اتنے پاور خداوند کی طرف سے عطا کی زبانیں ہیں کہ وہ جب کسی بھی انسان کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی بھی انبیاء کرام کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ جس وقت وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات کیسے ہوتی ہے یہ آپ نے رسولوں کے اعمال میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جس وقت پطرس اور ان کے ساتھ 120 کی جماعت روح القدس سے معمور ہوتی ہے تو وہ باہر آ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پر مختلف دنیا کے مختلف قبیلے اور قوم اور اہل زبان جو ہے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جب پطرس کلام کرتا ہے تو ان کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری ہی بولی ہے جو وہ بول رہے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس جو بنی عالم سے پیشتر میرے اور آپ کے رب کریم کے ساتھ، مسیح جی کے ساتھ موجود ہے، وہ یہ انہی کا کمال ہے۔ اور ڈیوائن کونسل کے جتنے بھی فرشتے ہیں، یہ جو فرشتے پیغام لے کر اس جہاں میں، اس دنیا میں انبیاء کرام پاک بندوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اور جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بھی آدم سے اور ہوا کے ساتھ مخاطب ہوئے، بات چیت کی، اور صبح سویرے آتے تھے، اپنا دیدار کرواتے تھے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، تو وہ کون سی زبان تھی، آدم کون سی زبان بولتا تھا، اس بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں موسیٰ کی معرفت لکھی ہوئی پیدائش اور توریت کی جو 4 کتابیں ہیں، 5 کتابیں ہیں، ان کے مطابق خداوند ان سے مخاطب ہوتے تھے۔ پھر ایک ہی وقت میں خداوند جس وقت وہ پھل کھا لیتے ہیں تو آدم، ہوا اور شیطان تینوں کے ساتھ خداوند جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو تینوں کو ان پر سزا کا حکم جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں۔ اور پھر ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جس وقت وہ شیطان کے ساتھ بھی مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں بھی وہ سزا کا حکم دیتے ہیں، اور کون سی زبان تھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے، میں نے پچھلی قسطوں میں بتایا ہے کہ لوسیفر بھی خداوند کی ڈیوائن کونسل کا اہم ترین میڈیٹر، درمیانی فرشتہ تھا، اور باقی سارے فرشتوں سے وہ بلند ترین تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اور کہہ چکا کہ ہزارہا کروڑہا فرشتے ہیں آسمان پر جو خداوند کی حکم کی تعمیل کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ لوسیفر وہی زبان بولتا ہے، وہی بولتا ہوگا کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ بھی مخاطب ہوتا ہے، اور پھر وہ شیطان لوسیفر جو ہے وہ مسیحا کے ساتھ بھی مخاطب ہوتے ہیں، اور جب وہ 40 دن کے بعد وہ خداوند یسوع المسیح کی آزمائش کرنے کے لیے آتا ہے اور 3 آزمائشیں کرتا ہے، تو وہ خداوند یسوع جی سے بھی مخاطب ہوتا ہے، اور خداوند یسوع جی بھی اسے مخاطب ہوتے ہیں اور اسے جواب دیتے ہیں۔ اور یہی فرشتے، اب جیسا کہ میں نے کہا کہ فرشتے قدیم سے خداوند کے ساتھ گفتگو کرتے آئے ہیں، کہ فرشتوں نے غیر یہودیوں کے ساتھ بھی گفتگو کی۔ اس ضمن میں بہت سے حوالہ جات موجود ہیں، جیسا کہ کرنیلیس صوبے دار تھا، اور اسے فرشتہ نے آ کر کہا کہ پطرس کو اپنے ہاں بلا، یعنی پھر وہ پطرس، وہ سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ رسولوں کے اعمال میں ہے کہ وہ پطرس وہاں سے آتا ہے، پہلے اسے کچھ اور دکھائی دیتا ہے، پھر اسے آسمان پر سے آواز آتی ہے کہ جسے میں نے پاک ٹھہرایا اسے تو ناپاک نہ کہے۔ تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو نیچے 3 لوگ آئے ہیں تمہیں بلانے کے لیے، تو بے دھڑک ان کے ساتھ چلا جا۔ پھر پطرس وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پھر کرنیلیس خداوند کا کلام سنتا ہے، اور وہ اور اس کا گھرانہ اور اس کے تمام لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح پر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رسول کے اعمال میں
کہ فرشتے جو ہیں وہ مختلف رسولوں کے ساتھ، مختلف شاگردوں کے ساتھ مختلف اوقات میں مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں مختلف ہدایات بھی دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی فلپس کو خوجہ حبشی کے ساتھ فرشتہ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے ہدایت دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس جب قید میں ہے تو وہاں پر فرشتہ اس کو دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں اگر مرکزی کردار جو ہیں وہ یوحنا اور فرشتوں کا نظر آتا ہے، یعنی مکاشفہ کی کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں بہت سارے فرشتوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور انجام کار جو کردار ہے وہ خداوند کے حکم سے فرشتے سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ ان مختلف کاموں کو جو دنیا کے آخر میں ہونا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن فائنل سٹیج ابھی رہتی ہے۔ ان فرشتوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ یوحنا کو دکھائی دے رہا ہے، اور قدم قدم ایک فرشتہ جو ہے خداوند کی طرف سے یوحنا کے ساتھ ہے۔ یوحنا اسے سوال جواب کرتے ہیں، اور فرشتہ جو ہے ان کو جواب دیتا ہے، اور ان کو میرے خیال ہے کہ سینما سے بھی بڑی سکرین، وہ کتنی بڑی سکرین ہوگی کہ جہاں پر فرشتہ جو ہے آنے والے وقتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے ہم کسی بھی مووی میں کوئی فیوچر پر مبنی مووی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ آج کل آپ موویز دیکھتے ہیں 2050 2030 نہ جانے کون کون سے نام کی فلمیں ہیں جو ہالی ووڈ بنا رہا ہے، اور اصل میں وہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، چاہے وہ اینٹی کرائسٹ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، چاہے وہ خداوند سے جڑے ہوئے لوگ بنا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ تو مکاشفہ میں ہمیں جو مین کردار نظر آتا ہے وہ یوحنا کا، فرشتوں کا نظر آتا ہے، لیکن وہاں پر ایک دو اور بڑے کردار ہیں، تین بڑے کردار ہیں۔ ایک ہمارے خداوند خدا کا ہے جو سپر ڈپر رائٹر ہیں، اور ایک میں آسان زبان میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ کیسا ایک اسکرپٹ تیار ہو چکا ہے کہ جس کے سپر ڈپر رائٹر جو ہیں میرے اور آپ کے خداوند خدا ہیں، جس کے ہیرو جو ہیں وہ میرے اور آپ کے سپر ڈپر مسیحا ہیں، اور اس میں کروڑہا فرشتے، ایک مووی میں بہت سے کریکٹر ہوتے ہیں، بہت سا کردار ہوتے ہیں، اور ایک ہیرو کے لیے ایک ہیروئن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا مکاشفہ میں ایک ہیروئن ہے جس کے لیے ہیرو تڑپتا ہے، پچھلے 6000 سالوں سے تڑپ رہا ہے، اور وہ ہیروئن جو ہے وہ کلیسیا ہے۔ لیکن اس عام دنیاوی مووی کی طرح اس ہیروئن کو اور اس کے رشتہ داروں کو، اس کے تمام کریکٹرز کو تنگ کرنے کے لیے ایک خونخوار قسم کا ویلن ہوتا ہے، لہذا وہ لوسیفر اس اسکرپٹ کا جو ہے وہ ویلن ہے، اور ویلن کے جو چمچے ہوتے ہیں، ویلن کے جو ہواری ہوتے ہیں، لہذا لوسیفر کے بھی یہاں پر بہت سے ہواری ہیں جو اپنے ویلن کے ساتھ مل کر اچھے لوگوں کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر یسوع المسیح جو ہیرو ہیں، ان کی جو کلیسیا ہے اس کی اور شیطان کی، ہیرو کی جو ہے ویلن کے ساتھ لڑائی گزشتہ 6000 سال سے جاری و ساری ہے۔ وہ یہ لڑائی جو باغ عدن سے شروع ہوئی تھی، جو شروع کے کریکٹرز، شروع کی ہیروئن کے ساتھ، ان کی کلیسیا کے ساتھ آدم اور حوا کو کرپٹ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے اس ویلن نے جو کردار شروع کیا تھا وہ 6000 سالوں سے جاری و ساری ہے، اور جس کا خاتمہ آ کر مکاشفہ میں ہوگا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ مووی کے آخر میں ویلن اور اس کے تمام حواریوں کا انجام جو ہے وہ بہت المناک انجام ہوتا ہے، اور بالآخر اسے شکست ہوتی ہے۔ دوستوں، مجھ سے بہت سارے
دوست احباب اور میرے یوتھ والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں مکاشفہ سمجھ نہیں آتا، ہمیں کہا جاتا ہے کہ مکاشفہ مت پڑھیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کو مکاشفہ پڑھنا چاہیے، آپ کو مکاشفہ سمجھنا چاہیے، آپ خداوند اور روح القدس کی ہدایت مانگے، یسوع جی سے عقل دانش دنائی اور فہم مانگے۔ یقین مانیں کہ آپ کو پوری بائبل کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، اور جب آپ خداوند یسوع المسیح کو درمیان میں لائیں گے، خدا کو لائیں گے، روح پاک کو لائیں گے، تو میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ پہلے کی طرف پھر کہوں گا کہ آپ کو بائبل سے عشق ہو جائے گا، اور آپ کو صبر نہیں آئے گا۔ آپ ہر لحظہ، ہر لمحہ اپنا وقت، اپنا ٹائم جو دیگر کاموں کے بعد ہوگا، آپ بائبل کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنا شروع کر دو گے۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دو گے۔ آپ کو وہ فنی ویڈیوز، فنی موویز اور باقی کے جو آپ جن ویڈیوز کو ٹک ٹاک وغیرہ 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 جن میں آپ اپنا زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ان سے آپ خود دل برداشتہ ہو جائیں گے، اور آپ کے قیمتی لمحات خداوند کے ساتھ گزریں گے۔ اور یہ وقت ایسا ہے میرے بزرگوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، یہ وقت ہے، آخری وقت ہے۔ مکاشفہ کے اسکرپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسے ایک آسان طریقے سے سمجھنے کی سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ خداوند سے مانگیں، خداوند سے دنائی مانگیں، انہیں کہیں کہ میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں، میں اسے سمجھنا چاہتی ہوں، میں اس پاک زندگی کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں، آنا چاہتی ہوں۔ سچی میں آپ کو بائبل کی خوب سے سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، جیسے میں ابھی بڑے آسان طریقے سے آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ ایک اسکرپٹ ہے، اس اسکرپٹ کے تحت جو ہے کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک سپر ڈپر رائٹر ہیں، سپر ڈپر ہیرو ہیں، اور آپ اور میں اس اپنے دلہا کی، خدا یسوع المسیح کی کلیسیا ہیں، ان کی ہیروئن ہیں، اور ایک ویلن ہے جو ہر لحظہ، ہر لمحہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اسے طوفان نوح میں تباہ بھی ہونا تھا، بچ گیا، دنیا کو دوبارہ تباہی کے منظر میں لے آیا ہے، کیونکہ ویلن، آپ کو پتہ ہے، ویلن ہمیشہ بچ جاتا ہے، کبھی دریا میں گر کر، کبھی قید میں بھی چلا جاتا ہے، وہاں سے بھی رہا ہو کر آ جاتا ہے، لیکن وہ پہلے سے زیادہ ہیروئن اور اس کے خاندان کو جو ہے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کی جان تک لینے کی کوشش کرتا ہے، بتھیروں کو مار دیتا ہے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر۔ اور آپ نے دیکھا کہ باغ عدن سے جو اس کا سفر شروع ہوا خداوند کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، ہمارے ہیرو کے ساتھ دشمنی کا، وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ وہ ہمیشہ کلیسیا کو، وہ ہمیشہ خداوند کی، یسوع جی کی دلہن کو ستاتا ہے، اغوا کر لیتا ہے، مارتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے، آنکھوں میں آنسو دیتا ہے، رونا دیتا ہے، آہیں دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، اندھیرے دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے، لیکن وہ ہمارے خداوند، ہمارا سپر ہیرو، ہمیشہ ہمارے بچانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ہیروئن کے لیے خود تکلیف برداشت کرتا ہے، اور اس نے پھر تکلیف برداشت کی، اس نے اپنی جان تک ہمارے لیے دے دی، لیکن ہمیشہ امر ہو کر وہ دوبارہ سے ایک نئے روپ میں ہمیں بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ زندہ تھے، وہ تو ایک علامتی موت تھی جو انہوں نے ہمارے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے جو ہے وہ انہوں نے برداشت کی، لیکن یہ جو ہے یہ ہر جگہ، ہر لحظہ ہمیں اور کلیسیا کو ستاتا ہوا نظر آتا ہے، اور بالآخر مکاشفہ میں ہمارے خدا یسوع المسیح کی تجلی
اور بھڑکتی آگ کا سامنا نہ کر سکنے کے موجب آگ اور گندھک کی جھیل میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس ویلن کا انجام، یہ ہے اس اسکرپٹ کا انجام جو ہم آگے چل کر اور بھی دیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ مکاشفہ کے اس اسکرپٹ میں ایک نیا موڑ آتا ہے، ایک حیرت انگیز موڑ آتا ہے، جیسے آپ ڈراموں میں فلموں میں دیکھتے ہیں، اچانک سے ایک تھرل آتا ہے۔ اور یہ تھرل کیا ہے؟ یہ تھرل ایک بڑا زبردست تھرل ہے جو مکاشفہ میں پھر دوبارہ سے آتا ہے کہ 1000 سال قید کے بعد یہ شیطان اور اس کے حواری دوبارہ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ بہت تھرل ہے۔ کلیسیا پھر پریشان ہو جاتی ہے، پھر ستائی جاتی ہے، پھر رونا دھونا ہوتا ہے، لیکن کس لیے آزاد کیا جاتا ہے؟ لوسیفر اس کے سارے حواریوں کو، ویلن اور اس کے سارے چمچوں اور ساتھیوں کو دوسری موت کا سامنا کرنے کے لیے آزاد کیا جاتا ہے، حساب کتاب کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور وہ زمین کے تمام مردے جو نیک اور بد ہیں، جو سمندر میں ہیں، جو زمین کے اندر ہیں، جو عالم ارواح میں ہیں، وہ وہاں پر حاضر کیے جاتے ہیں تاکہ ان پر حساب کتاب ہو، ان کا حساب کتاب کھولا جائے، اور برہ کی کتاب حیات میں جن کا نام نہ ملے اسے بھی شیطان کے حواریوں کے ساتھ آگ کی جھیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے، کہ جو لوسیفر کا انجام ہے، کہ جو اس کے انجام جو ہے اسکرپٹ میں لکھا گیا ہے۔ اور اس دوسری موت کے بعد سپر ہیرو جو ہے اپنی ہیروئن کو ایک نئے شہر میں لے جاتے ہیں جسے نیا یروشلم کہتے ہیں، کہ وہ جانے سے پہلے کہہ گئے تھے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے گھر ہیں، میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے مکان تیار کروں، اور وہاں پر وہ اپنی کلیسیا کے لیے ایک مکان تیار کرتے ہیں، ایک خوبصورت شہر تیار کرتے ہیں، ایک خوبصورت گھر تیار کرتے ہیں، وہ اسے نئے یروشلم میں لے جاتے ہیں، ایک ایسے شہر میں لے جاتے ہیں کہ جس کی بنیادیں 12 قسم کے قیمتی پتھروں سے رکھی گئی ہیں، جہاں 12 دروازے ہیں، ہر دروازہ ایک قیمتی موتی سے تراشا گیا ہے۔ اور وہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس شہر میں، جس گھر میں اپنی ہیروئن کو لے کر جاتا ہے، اس کی سڑک بلور کے شیشے کی طرح چمکتے ہوئے خالص سونے کی سڑک ہے۔ وہاں چاند اور سورج ستاروں کی روشنی نہیں ہوگی، وہاں پر ہمارے سپر ڈپر رائٹر، میرے اور آپ کے خداوند خدا، ہمارے سپر ڈپر ہیرو یسوع المسیح جی، ان کی تجلی سے وہ روشن ہوگا، کہ وہاں کا چراغ خود بھرا ہوگا۔ میرے اور آپ کے مسیح جو ہیں وہ وہاں کا چراغ ہیں، اور وہاں کلیسیا کے کھانے کا بھی اہتمام ہے۔ بھائی دلہن کو لے کر گئے ہیں، دلہا نے اہتمام بھی کر رکھا ہے کہ وہاں پر زندگی کا درخت لگا ہے، جہاں 12 قسم کے پھل 12 مہینوں میں آتے ہیں، ہر مہینے وہاں پر ہر قسم کا پھل لگتا ہے۔ جس نے جو کھانا ہے اس کو وہی پھل کا ذائقہ آئے گا، وہی بات اس کو ملے گی۔ جیسے وہاں پر پطرس بول رہا تھا، تو ہر ایک کو اپنی زبان کی سمجھ آ رہی تھی۔ یہاں پر آپ سیب پکڑیں گے تو آپ کو جو کھانا ہے وہی ذائقہ آپ وہاں پر محسوس کریں گے۔ 12 قسم کے پھل آپ کو کھانے کو کلیسیا کو ملیں گے، ہیروئن کو ملیں گے، وہاں پر بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ اور وہاں جو دلہن ہے وہ اپنے دلہا کے ساتھ خوش رہے گی، کیونکہ وہاں پھر
لعنت نہ ہوگی، اور کلیسیا وہاں پر پاک فرشتوں کے مانند ہوگی۔ یہ باتیں جو ساری میں آپ کو کر رہا ہوں یہ مکاشفہ کے آخر میں آخری 2 ابواب میں 21 اور 22 میں درج ہیں کہ وہاں پھر مطلق لعنت نہ ہوگی، اور کلیسیا وہاں پر دلہن وہاں پر فرشتوں کی مانند ہوگی، بلکہ فرشتوں کے ساتھ مل کر شادی کا نیا سفید جوڑا پہن کر دن رات پاک فرشتوں کے ساتھ مل کر قدوس قدوس رب الفاج کے نام کی حمد و ستائش کرتی رہے گی، اور پھر وہی بولی بولے گی جو فرشتوں کی بولی ہے۔ وہاں آسمان پر نئے یروشلم کی ایک نئی بولی ہوگی، وہی بولی ہوگی جو خداوند خدا بولیں گے، وہی زبان ہوگی جو میرے اور آپ کے مسیحا بولیں گے، وہ اسی زبان میں بات کریں گے، وہ فرشتوں کی زبانیں بولیں گے، جس کے بارے میں پولس نے کہا کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، اگر وہاں پر لکھا ہے اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، یعنی فرشتوں کی زبانیں اور ہیں، لیکن جب بولا جاتا وہ جس زبان میں چاہیں وہ اس جہاں کے اس بولی اہل زبان کی زبان ہی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی دوسری زبان نہیں ہوگی، ایک ہی بولی ہوگی۔ دیکھیں بابل کے برج بننے سے پہلے ایک ہی بولی تھی، جب سے آدم بنا بابل کے برج تک ایک ہی بولی تھی، نوح کا طوفان آیا تب بھی ایک ہی بولی تھی، لیکن جب انہوں نے برج بنانا شروع کیا کہ آؤ ہم یہاں پر اپنا نام کریں اور ہم اس کی چوٹی آسمان تک لے کر جائیں، پھر خداوند اپنی ڈیوائن کونسل کے فرشتوں کے ساتھ نیچے اترے، یہ پچھلی قسطوں میں ذکر کر چکا ہوں، اور انہوں نے ڈیوائن کونسل کے فرشتوں کو کہا کہ آؤ ہم ان کی زبان میں تفرقہ ڈالیں۔ وہاں سے پھر ان کے زبان میں تفرقہ ڈالا، وہاں سے وہ پوری دنیا میں پھیلے اور اپنی اپنی بولی لے کر وہاں پر گئے، اور پھر گزرتے زمانے میں گزشتہ 6000 سالوں میں ہزاروں نئی زبانیں پھر وجود میں آئیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب نئے یروشلم میں پھر ایک ہی بولی ہوگی، اور وہ بولی پاک ہوگی، وہاں پر لوسیفر کا درگزر نہیں ہوگا، وہاں پر کسی ولن کا درگزر نہیں ہوگا، وہاں رونا نہیں ہوگا، وہاں دانت پیسنا نہیں ہوگا، وہاں موسموں کی شدتیں نہیں ہوں گی، وہاں میرے اور آپ کے مسیحا ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے، اپنی دلہن کا استقبال کرنے کے لیے اور دن رات ان کے ساتھ رہنے کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے، اور وہ ہمارے ساتھ وہی زبان بولیں گے جو فرشتوں کی زبان ہے، وہ ہمارے ساتھ اسی زبان میں بات کریں گے جو خدا کی زبان ہے، پھر ہم انہیں خدا کو اور ان سب کو ہم اپنے روبرو دیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر خدا کے ساتھ منسلک ہو جائیے، اور خدا کو کہیے کہ مجھے وہ شادی کا سفید جامہ ضرور دے، ان تمام پاک باز مسیحوں کو دیں کہ جو اس جہاں میں دکھ اٹھا رہے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، وہ سفید جامہ پہنے خداوند کے کلیسیا بن کر، خداوند کی دلہن بن کر ہم ان کے ساتھ نئے یروشلم میں جائیں گے۔ ہم وہی زبانیں بولنا چاہتے ہیں، ہم وہی زبانیں سیکھنا چاہتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ دن رات پاک فرشتوں کے ساتھ مل کر انہی کے پاک نام کی حمد و ستائش و تمجید کرنا چاہتے ہیں، ہم انہی کی بولی میں، انہی کی زبان میں قدوس قدوس رب الفاج کا ورد کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے احمری لبوں پر خوشی کی مسکراہٹ سجائے ہم خداوند یسوع المسیح سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، ہم انہیں سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی دلہن بننا چاہتے ہیں، ہم ان کے باراتی بننا چاہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ خداوند اس جہاں کے ولن سے مجھے، آپ کو
اور ہمارے خاندانوں کو، تمام مسیحیوں کو، اور جو یسوع المسیح کے نام پر ایمان لاتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں وہی زندہ خدا کا زندہ جلالی بیٹا ہے، ان سب کے لیے دعا کریں کہ خداوند اور یسوع جی اور روح پاک جی اس ولن سے جو اس جہاں کو پراگندہ کر رہا ہے، جو پھاڑنے والے بھیڑیے کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے، اس سے آپ کو، مجھے، پورے دنیا کے مسیحوں کو اور یسوع المسیح پر ایمان رکھنے والوں کو محفوظ رکھے۔ پاکستان کو، ان صوبوں کو، اس شہر کو، ہمارے تمام اداروں کو خدا سنبھال کر رکھے کہ جہاں پر ہم زندگی کا سانس لیتے ہیں، جہاں بیٹھ کر ہم اس وقت خداوند یسوع المسیح کی باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں تکالیف ہر جگہ ہیں، ہر جگہ آتی ہیں۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور وہ بولی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے، بہرحال میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہم خداوند سے مانگے، ہم روح القدس سے مانگے، تنہائی میں مانگے، اکیلے میں مانگے۔ کسی کے کہنے سے آپ کو بولیاں نہیں ملیں گی، کسی کے کہنے سے آپ کچھ اور کرنا شروع نہیں ہو جائیں گے۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم جو ہے اپنی محنت سے، اپنی سچائیوں سے حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ روحانی بولیاں، روحانی باتیں بھی آپ اپنے خداوند کے ساتھ کنیکشن سے، روح پاک کے ساتھ ایک مضبوط اور پاک اور پاکیزہ تعلق قائم کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کسی کے کہنے سے نہیں ملتی ہیں۔ نجات اور شفاعت یہ آپ کے اندر کا ایمان، آپ کے اندر کی سچائی اور ہم سب کا یسوع المسیح پر بلا مشروط ایمان، یقین ہی ہمیں یہ سب کچھ دلا سکتا ہے، اور اسی سب کو حاصل کرنے کی خدا ہم یسوع المسیح سے دعا کرتے رہیں۔ وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، وہ ہمہ وقت سنتے ہیں، وہ دن رات سنتے ہیں، ہر لہجہ سنتے ہیں، 24/7 نہیں، 36/8 سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں۔ آئیے اس کے قریب جانے کی کوشش کریں، آئیے بائبل سے محبت کرنا سیکھیں اور پوری سچائیوں کے ساتھ محبت کریں۔ خدا یسوع المسیح آپ سب کا، میرا اور میرے خاندان کا حامی و ناصر ہو، اور میرے پیارے بھائی نواز اقبال اور ان کی خاص طور پر ان کی فیملی پر خدا نے اپنا بہت فضل نازل کرے، اور اپنے پاک روح کے وسیلہ سے انہیں تسلی و تشفی ان کو بھی، ہم سب خاندان کو بھی عطا کرے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔